اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علماء کرام سے درخواست، علماء کرام اور یونیورسٹی کے ہر شعبے میں دینی تعلیم، تمام مکتب فکر کے علماء کرام کو متحد ہو کر اس وقت کے حالات جو پاکستان کے جا رہے ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور ایک ایسا نصاب مرتب کرنا چاہیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ ہو، اور وہ سیرت یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے ہر شعبے میں پڑھائی جائے۔ یہ نصاب مرتب کرنا علماء کرام کا کام ہے، علماء کرام سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تمام یونیورسٹیوں کے جو شعبہ جات ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے، اس کا نصاب علماء کرام مل کر بیٹھ کر بنائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن سے جو چیزیں اس میں سے ملتی ہیں، کیونکہ ساری کی ساری سیرت جو ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال وہ پڑھائے جائیں اور ان کے فائدے کہ دنیا اور آخرت میں ان کا فائدہ کیا ہوگا وہ سارے سامنے رکھے جائیں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے وہ کردار کے لحاظ سے مضبوط ہو، وہ دلیر بھی ہوں، وہ حالات کو سمجھنے والے ہوں اور دنیا کے حالات کو، انٹرنیشنل حالات کو سمجھنے والے ہوں، اور وہ ان کو فیس کر سکیں، ان کی تیاری کر سکیں، اور دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ہمارے طلباء جو ہیں وہ کردار کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں اور علم کے لحاظ سے، عصری تعلیم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں، اور دین اور دنیا کے دونوں علوم ان کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ دین کا علم تو اللہ سے معرفت، اللہ سے تعلق کا علم ہے، کہ اللہ کو راضی کرنے کا علم ہے، کہ کیا طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اور دوسری عصری تعلیم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے عصری تعلیم ہے۔ تو عصری تعلیم اور دینی علوم یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ پڑھائے جائیں مدارس میں بھی، اور یونیورسٹیز میں تو عصری تعلیم ہے، وہاں پہ ہر شعبے میں جو ہے وہ لیکچرز ہونے چاہیے اور نصاب ایک مرتب کریں تمام علماء کرام بیٹھ کے، تاکہ وہ متفقہ طور پر کیریکٹر بلڈنگ، کردار بن سکیں، ہمارے طالبات اور طلباء کا کردار ایسا مضبوط کردار والے نکلیں جو آگے جا کے دنیا میں جو ہے وہ دین کی حفاظت کر سکیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں بنائیں، اور معاشرے میں جو اس وقت ہیجان کی کیفیت ہے، ناانصافی کی کیفیت ہے، پریشانیاں ہیں لوگوں کو، وہ بھی ختم ہو سکیں۔ جب ہمارے 30 لاکھ طلباء جو کہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی اصلی علم حاصل کریں گے، تجارت کا علم بھی حاصل کریں گے، زراعت کا علم بھی حاصل کریں گے، باغبانی کا بھی علم حاصل کریں گے، مرغبانی کا بھی علم حاصل کریں گے، معیشت کا بھی علم حاصل کریں گے، معاشرت کا علم حاصل کریں گے، اور یہ مختلف شعبوں میں جا کے جب کام کریں گے، تاجر بھی بہترین تاجر ہوں گے، سائنسدان بہترین سائنسدان ہوں گے، ڈاکٹرز بہترین ڈاکٹر ہوں گے، کیونکہ کردار کی بہت بڑی اہمیت ہے جو صرف علماء کرام محنت کر کے انسانوں کے کردار کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ مدارس میں ہی وہ کردار بنتا ہے۔ تو اس لیے مدارس سے علماء کرام نکل کے یونیورسٹیز، کالج، اسکولوں میں جائیں اور وہاں جا کے تعلیم دیں، اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ یہاں آ کے تعلیم حاصل کریں، مدارس میں تعلیم حاصل کریں، ان کے دین جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیسے، اس کا نصاب علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے اس دور میں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پاکستان بہت بڑے مصیبت کی طرف بڑھ رہا ہے، خوراک کی شدید کمی ہونے والی ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھنے والی ہیں، اور ملاوٹ انتہائی درجے کی ہے، مردار تو ہم کھا ہی رہے ہیں، مرغیاں، بکرے، گائے، مرے ہوئے بیمار جانور کھا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب تک علماء کرام اس کا اب وہ ذمہ داری نہیں لیں گے، یہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور ملک کے حالات پوری دنیا میں جو جا رہے ہیں، جو ہیں، جو سچائی ہے، وہ ٹھیک صرف علماء کرام کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کو آگے آنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔